وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی ظالم ہیں۔ آیت اس لیے اتری تاکہ مومنوں کے ساتھ اور باقی تمام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کے لیے دلی طور پر رغبت اختیار کر سکیں۔ اس آیت میں مومنوں کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کے لیے ابھارا گیا اور برے اخلاق کی طرف توجہ دلائی گئی۔ کال ہے سب سے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ آئندہ آنے والے احکامات ریسیو کرنے سے پہلے، ان کو سمجھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشترکہ کال دی ہے، اے ایمان والو، کیونکہ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن باہمی حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اس وجہ سے ایمان سے ندا دی گئی، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت وفد تمیم کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ یعنی مکہ والے غریب صحابہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان میں سیدنا عمار، خباب ابن فہیر، بلال، صہیب، سلمان فارسی، سالم جو ابو حذیفہ کے غلام تھے، سب شامل ہیں۔ جب اس وفد نے ان بوسیدہ حال صحابہ کا مذاق اڑایا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ روایت ہے تفسیر منیر کی۔ سیدہ مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد غنی یعنی مالدار کا، فقیر کا یعنی غریب کو مذاق کرنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کے اندر اپنی بڑائی کا احساس کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ یہ ایسا لاوا ہے جو کسی نہ کسی طرف بہہ نکلتا ہے، کبھی کسی کا مذاق اڑا کے، کبھی تانا دے کے، کبھی غیبت کر کے، اور کبھی کسی کی امیج بریکنگ کر کے۔ سیدنا ابن زید فرماتے ہیں، ایسے شخص کے لیے مناسب نہیں جس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں
معذرت خواہ ہوں، ایسے شخص کے لیے مناسب نہیں جس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں کہ وہ ایسے شخص کا مذاق کرے جس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیے ہیں. شاید کہ جس کے گناہ ظاہر کیے گئے وہ اسی کے لیے آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو دنیا کے مقابلے میں. یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیت سیدنا ثابت بن قیس بن شماس کے بارے میں نازل ہوئی، جسے ایک آدمی نے اس کی ماں کے بارے میں آر دلائی، جو زمانہ جاہلیت میں جو دور جاہلیت میں اسی تانا دینے والے کے ساتھ تھی. تو جسے تانا دیا گیا وہ بہت شرمندہ ہوا، اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت سیدنا اکرمہ بن ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. جب وہ مسلمان ہو کر مدینہ آئے، مسلمان جب اسے دیکھتے تو کہتے یہ اس امت کا ابن فرعون ہے. سیدنا اکرمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی تو یہ آیت نازل ہوئی. تو اس آیت کے بہت سارے اسباب نزول ہیں. بہت سارے اسباب نزول کسی بھی آیت کے ہو سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ عمومی مسائل ہیں. کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایسی روش دیکھی جا سکتی ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے خوف میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے اور انسانوں کی سمجھ متاثر ہوتی ہے، تو انسان اپنے جیسے انسانوں کے درپے ہو جاتے ہیں. تو کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی قسم کی گفتگو سے یا اپنے قول سے یا اپنے فعل سے کسی مسلمان کا مذاق اڑائے، تحقیر کرے. مذاق اڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ تمسخر کرنے والا خود پسند ہے، اور خود پسندی بہت بڑی بیماری ہے. مذاق وہی اڑاتا ہے جس کا دل برے اخلاق سے بھرا ہوا ہو، اخلاق کریمہ سے جو دل بالکل خالی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے. مسلم کی 2564 نمبر روایت. دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک لمحے کے لیے اپنے بارے میں سوچئے گا، کیا اس زمین پر رہنے والوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں آپ تھوڑا اچھے جذبات نہ رکھتے ہوں، آپ اس کو حقیر سمجھتے ہوں، آپ اس کو اپنے مقابلے میں کم فہم سمجھتے ہوں؟ اگر ایسا ہے تو جان لیں کہ خود پسندی کی بیماری موجود ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تب بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قول ہے کسی کا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ کوئی اپنی ذات کا عیب پکڑنے کے قابل ہو جائے، ورنہ اکثر انسان تو خود پسند ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں خود پسندی سے بچا لے. امام مسلم نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کتنے ہی پراگندہ حالت والے ہیں جن پر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس قسم سے بری فرما دے گا. یہ روایت تفسیر منیر کی ہے. خاص بات جو آج کے دور کے حوالے سے ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، ہمارے یہاں چونکہ لوگوں میں دین کی سمجھ کم ہے، اس وجہ سے ایک خاص طرز زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے. اس لائف سٹائل میں لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود
صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود اس لائف سٹائل میں انسانوں کو جس بنیاد پر ویلیو کیا جاتا ہے، اور دینداروں کے یہاں بھی وہ ایمان نہیں ہے، معذرت کے ساتھ وہ مال ہے۔ اور آپ سوچئے کہ یہ بات کتنے لوگوں کے اندر ہے کہ لوگ اپنے سے مالی اعتبار سے کم لوگوں کو اپنے گھر میں آنے نہیں دینا چاہتے، پسند نہیں کرتے، گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ اور امام مسلم نے جس حدیث کو سامنے رکھا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کم مال والے اتنے ویلیوبل ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس قسم پر بری فرما دے گا۔ امام مسلم اور ابن ماجہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتے ہیں۔ یعنی بندے اور بندے کے درمیان فرق کی وجہ کیا ہے؟ نفس کا خلوص، دل کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال کو خالص کرنا، نہ کہ ظاہریت پسندی، رنگ، نسل، جنس، وطن، خاندانی شرافت، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کی بنیاد پر کسی کو ترجیح دی جا سکے۔ آج دنیا میں اتنا بڑا فساد برپا ہو گیا، ڈسکریمنیشن کی وجہ سے، ریشیل ڈسکریمنیشن ہے۔ کتنے 100 برس پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی سرخ پر، یعنی کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے ماں سوائے تقوی کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیرامیٹر مقرر کیا اور آپ نے اس کو ریفر کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو ذلیل و خوار سمجھا جائے۔ مسلم کی 121 نمبر روایت۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ 10ویں تاریخ کو رسول اللہ نے مینا میں خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ نے پوچھا لوگو ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ لوگ بولے یہ حرمت کا دن ہے۔ آپ نے پھر پوچھا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے۔ آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اس کلمے کو آپ نے کئی بار دہرایا، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ یا اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ الا حل بلغت؟ اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا 3 مرتبہ۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بتایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تمام امت کے لیے ہے کہ حاضر اور غائب ناواقف لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ آپ نے پھر فرمایا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا۔ بخاری کی 1739 نمبر روایت۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی کسی کی گردن مارنے تک بعد میں پہنچتا ہے، عزت کا قتل پہلے ہوتا ہے۔
پہلے امیج بریکنگ ہوتی ہے، اسی سے نفرت کا الاؤ بھڑک اٹھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ کسی بندے کے عیب نہیں چھپاتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ یہ مسلم کی 6594 نمبر روایت۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو فاسق یا کافر کہے اور وہ شخص فاسق یا کافر نہ ہو تو تہمت کا وہ کلمہ خود کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ بخاری کی 6045 نمبر روایت۔ اس آیت کو سن کر سلف صالحین کا حل کیا ہو گیا؟ سیدنا عمر بن شرحبیل نے فرمایا کہ میں اگر کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر میں کسی کے کتے کا بھی مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں خود بھی کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ اللہ اکبر! یہ خوف انسان کو کتنی برائیوں سے بچاتا ہے۔ اور امام نصفی فرماتے ہیں اس بات پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے ہاں مذاق کرنے والے سے جس کو مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگ تو ظاہر سے واقف ہوتے ہیں اور انہیں پوشیدہ صفات کا علم نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل اجر خلوص کا ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ خاص وضاحت ہے، مذاق اڑانے اور حقیر جاننے کا حکم سب کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی مومنہ بہن کو حقیر جانے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ بہتر ہو۔ لوگوں کی نظروں میں مقام کی حقیقت ہی کیا ہے؟ اصل مقام تو اللہ کی نظروں میں ہے، وہی معتبر ہے۔ سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رسول اللہ کے پاس آئیں اور فرمانے لگیں، اللہ کے رسول، عورتیں مجھے اے یہودن اور اے دو یہودیوں کی بیٹی کہہ کر شرمسار کرتی ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، تم کیوں نہیں کہہ دیتی؟ ہارون میرے باپ ہیں، موسیٰ میرے چچا ہیں اور محمد میرے شوہر ہیں۔ تو اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت رسول اللہ کی ان بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی جو سیدہ ام سلمہ کو چھوٹے قد کا تانا دیتی تھی۔ مذاق اڑانا کون نہیں جانتا برا فعل ہے۔ ہمارے یہاں تو مذاق رات جیسے پروگرام ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں تو مذاق کر کے دوسروں کو خوش کرنا، مذاق اڑا کے یہ سمجھا جاتا ہے ہم خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کر رہے ہیں۔ اور کون ہے جو ہماری سوسائٹی میں مذاق کرنے کو برا سمجھتا ہو؟ جو جھوٹ بولتا ہے وہ یہ کہہ کر پلی لے لیتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو مذاق کرنا، مذاق اڑانا، یہ ایسے افعال ہیں جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے اور معاشرے میں بھی بربادی لانے کا سبب بنتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ۔ ایک دوسرے کی عیب چینی کرنا اور برا لقب دینا انتہائی مکروہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ممانعت کی ہے۔ اللمز قول کے ذریعے سے عیب چینی کرنے کو کہتے ہیں اور الحمز فعل کے ذریعے سے عیب چینی کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں امور ممنوع ہیں، حرام ہیں۔
جن پر جہنم کی آگ کی وعید سنائی گئی ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر تان آمیز اشارے کرنے والے عیب جو کے لیے۔ تو مسلمان بھائی کو مسلمان بھائی کے لیے نفس سے معصوم کیا گیا ہے، کیونکہ تمام اہل ایمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کی عیب چینی کرتا ہے تو دوسرا بھی اس کی عیب چینی کرتا ہے، تو پھر سوسائٹی کا کیا بنے گا؟ ساری سوسائٹی ایک دوسرے کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے پیچھے نہیں پڑ جائے گا۔ اور جہاں تک مذاق اڑانے کا تعلق ہے تمسخر کا، تو یہ مطلقاً کسی شخص کو مذاق کرنا ہے اور اس کی موجودگی میں اس کی نصیحت کے لیے، جبکہ لمزہ کسی کو اس کے عیب پر متنبہ کرنا ہے، چاہے وہ نصیحت کے لیے ہو یا اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے ہو، اس کی موجودگی میں ہو یا عدم موجودگی میں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ سیدنا ابو جبیرہ بن ضحاک بیان کرتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ ہم یعنی بنو سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ جب مدینہ آئے تو یہاں ہر شخص کے دو دو تین تین نام تھے۔ رسول اللہ ان میں سے کسی کو کسی نام سے پکارتے تو لوگ کہتے اللہ کے رسول اسے اس نام سے نہ بلائیں، کیونکہ یہ تو اس نام سے چڑھتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سیدنا حسن فرماتے ہیں جب کوئی یہودی یا عیسائی مسلمان ہوتا اور اس کے بعد مسلمان اسے اے یہودی اے عیسائی کہہ کر پکارتے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اور جہاں تک اچھے القابات کا تعلق ہے، جیسے سیدنا ابوبکر کو صدیق کا، سیدنا عمر کو فاروق کا، سیدنا عثمان کو ذو النورین کا، اور سیدنا خزیمہ کا صاحب شہادتین، اور سیدنا ابو ہریرہ کا صاحب شمالین، اور سیدنا خرباق بن عمر کا ذو الیدین، اور سیدنا حمزہ کا اسد اللہ، اور سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا سیف اللہ ہے، یہ سارے جائز ہیں، یہ عرب و عجم میں مقبول اور معروف ہیں۔ اچھے ناموں سے پکارنا مطلوب ہے، برے نام رکھنا منع ہے۔ زمخشری کہتے ہیں نبی کریم سے روایت کیا گیا کہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ اسے اچھے ناموں سے پکارا جائے، کنیت رکھنا سنت ہے اور بہترین ادب ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کنیتوں کو عام کرو، یہ شناخت کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابوبکر کو صدیق اور عتیق کا لقب دیا گیا، سیدنا عمر کو فاروق کا۔ تو ایسے کم ہی مشاہیر ہیں عرب کے جن کا کوئی لقب نہیں تھا۔ اچھے القاب لوگوں کے دل کو خوش کرتے ہیں، ان میں سرور داخل کرتے ہیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بری بات ہے۔ یعنی ایمان اور شریعت پر عمل کے بدلے کیا ملا؟ برے نام سے پکارنا، یہ فسق ہے، عصیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان سے مراد ہے جس نے مومنوں کے ساتھ مذاق کیا، ان کو تانے دیے، برے ناموں سے پکارا، تو ایسا شخص فاسق ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو لوگ توبہ نہ کریں، یعنی جو مسلمانوں کو حقیر جانیں، ان کا مذاق اڑائیں، ان پر نکتہ چینی کریں اور برے لقب رکھنے سے باز نہیں آئیں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سو وہی ظالم ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور یہی چیز بندے پر واجب کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنے مسلمان بھائی سے اس کے حق کو حلال کرا کے اس کے لیے استغفار کرے اور اس کی جو مذمت کی گئی ہے اس کے مقابلے میں مدح و ستائش کر کے اس کا حق ادا کرے۔
وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں. تو وہ جو توبہ نہیں کرتا وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اس کو فلاح نصیب ہوتی ہے. تو یہ ہیں وہ اسلامی آداب و اخلاق جن کی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تعلیم دی ہے. اب اگر دیکھیں تو ان برے اخلاق کے پیچھے کیا ہے؟ کیسے کوئی برے اخلاق میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ اس برائی کے پیچھے ذات کی بڑائی ہے. جو اپنی ذات کی بڑائی کے احساس میں مبتلا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ دوسرے کی برائی کرتا ہے، اور دوسرے کی برائی کرنے میں محض اتنی بات نہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے، وقت گزاری ہے. ایک تو امیج بریکنگ ہے، امیج بریکنگ سے رب العزت نے روکا. دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹ جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اپنی بڑائی کا جذبہ تو ہے، ختم کیسے ہوگا؟ دیکھیے، جس دل کے اندر اپنی بڑائی کا احساس رچا بسا ہے اس دل کے اندر رب کی بڑائی کیسے آئے گی؟ تو انسان اپنی بڑائی نہیں چھوڑے گا نا تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا. اور اپنی بڑائی کا احساس چھن سکتا ہے اگر انسان اپنی پیدائش پر غور کرے، اپنی خوراک کی حقیقت کو سمجھ لے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان جائے، موت کی حقیقت پر غور کر لے، آخرت کو یاد رکھے. کیونکہ جو انسان یہ یاد رکھتا ہے کہ انسانوں کے مرتبے کا فیصلہ تو اللہ کے یہاں ہونے والا ہے، تو اپنی بڑائی کا جذبہ اس سے چھن جاتا ہے. اگر انسان یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں اگر وہ معزز ہوا جسے میں حقیر سمجھتا ہوں تو اپنی بڑائی کا جذبہ اس سے چھن جاتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں برا سوچنا، انہیں برا سمجھنا، انہیں اپنے لیے سب سے بڑی رکاوٹ سمجھنا. خاندانوں میں دیکھیے، اداروں میں دیکھیے، ہر جگہ یہ بیماری کتنی کامن ہے. تو جب کوئی کسی دوسرے کو برا سمجھتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ مومنوں کے دلوں میں پھر آپس کی محبت کہاں سے پروان چڑھے گی؟ اخوت کا رشتہ تو بریک ہو گیا نا. یہ امیج بریکنگ ہے جس سے اخوت بریک ہوتی ہے. اور انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر دیا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کا اتنا بڑا درجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یاقوت اور زبرجد کے تختوں پر بٹھایا جائے گا. انبیاء، شہداء اور صالحین ان پر رش کریں گے. ان کے بارے میں لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی تھی، جن کی کوئی غرض نہیں تھی. حقیقت یہ ہے کہ مومنوں کی مثالیں جو قرآن حکیم میں دی گئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایک جسم کی طرح ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جسم کا کون سا حصہ ہے جو دوسرے حصے کے خلاف ہوتا ہے، جو اس کی امیج بریکنگ کرتا ہے؟
ہر حصہ ہی امپورٹنٹ ہے. پاؤں کے بغیر آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اگرچہ پاؤں اور آنکھیں برابر نہیں ہیں، لیکن پاؤں کے امپورٹنس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو انسان اپنے جسم کے کسی حصے کے خلاف نہیں ہوتا. جیسے ایک وجود ہے نا، ایسے مسلمانوں کا بھی اجتماعی وجود ہے. کسی مسلمان کا حق نہیں ہے کہ اس اجتماعی وجود میں کسی کے بارے میں بھی دل میں برائی رکھے یا زبان سے کسی برائی کا اظہار کرنے لگ جائے. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم